السلام علیکم دوستوں، ننجا کی دنیا ایک ایسا دلسماتی سفر ہے جو تاریخ کے تاریک اور خفیہ گوشوں سے شروع ہو کر جاپانی ثقافت کی پہچان بن گیا، اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کی دھند میں پیچھے جانا ہوگا، جہاں نہ صرف تلواروں کی کھنک سنائی دیتی ہے بلکہ خاموشی اور صبر کا ایک ایسا فلسفہ بھی کار فرما ہے جس نے صدیوں تک طاقتور سلطنتوں کی تقدیر بدل کر رکھ۔ یہ محض قاتلوں کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسے طبقے کی آپ بیتی ہے جس نے جاسوسی، حکمت عملی اور نفسیاتی جنگ کو ایک فن کی بلندیوں تک پہنچایا، اور جن کے نام سے آج بھی پراسرار چھاپوں اور ناقابل یقین مہارتوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آئیے اس طویل لیکچر میں ہم ننجا کی اس پراسرار تاریخ، ان کی سخت تربیت اور ان کے عروج و زوال کی ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں جو انہیں انسانی تاریخ کے سب سے انوکھے جنگجوؤں میں شمار کرتے ہیں۔ دوستو، جاپانی تاریخ کے پراسرار جنگجو جنہیں ہم ننجا کے نام سے جانتے ہیں، در حقیقت جاپان کے جاگیردارانہ دور کے ایسے ماہرین فن تھے جنہوں نے جاسوسی، تحریب کاری اور گوریلا جنگ کو ایک فن کی حیثیت سے زندہ رکھا۔ اگر ہم ننجا کی تاریخ پر ایک طویل لیکچر کی صورت میں نظر ڈالیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ انہیں جاپانی زبان میں شینوبی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے چھپ کر عمل کرنے والا۔ ان کی ابتدا کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ یہ کردار 12ویں اور 13ویں صدی کے دوران جاپان کے پہاڑی علاقوں، خاص طور پر ایگا اور کوگا کے صوبوں میں پروان چڑھے۔ ان علاقوں کی جغرافیائی ساخت انتہائی کٹن تھی، جس نے وہاں کے رہائشیوں کو سخت جان اور خود مختار بنا دیا تھا۔ یہ لوگ روایتی سامورائی طبقے سے بالکل مختلف تھے، کیونکہ سامورائی ایک مخصوص کوڈ آف کنڈکٹ یا پوشیدہ کی پاسداری کرتے تھے، جبکہ شینوبی یا ننجا کا مقصد صرف مشن کی کامیابی تھا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ ننجا کی تاریخ کا سنہری دور 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان سینگوکو دور یا جنگی سرداروں کے دور میں دیکھنے میں آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا جاپان خانہ جنگی کی لپیٹ میں تھا، اور چھوٹے بڑے جاگیردار اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ننجا کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ ننجا اس دور میں کسی خاص آقا کے وفادار نہیں تھے ہوتے تھے، بلکہ وہ کرائے کے ماہرین کی طرح کام کرتے تھے۔ وہ قلعوں میں داخل ہونے، اہم معلومات چرانے اور دشمن کے کیمپوں میں افراتفری پھیلانے کے ماہر تھے۔ ان کی تربیت بچپن سے ہی شروع ہو جاتی تھی، جس میں مارشل آرٹس، کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال، چھلاوا بدلنے کا فن اور نفسیاتی جنگ شامل تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ننجا اپنی کالی وردیوں کے لیے مشہور کیے گئے ہیں، لیکن تاریخی طور پر وہ عام لوگوں، کسانوں، راہبوں اور یا تاجروں کے بیس میں گھومتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ جب 17ویں صدی کے شروع میں توکوگاوا شوگنیٹ کے تحت جاپان متحد ہوا تو طویل خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا، تو ننجا کی اہمیت میں نمایاں کمی آ گئی۔ امن کے اس دور میں ان کی جنگی مہارتوں کی ضرورت باقی نہ رہی، اور بہت سے ننجا گروہ ختم ہو گئے۔ تاہم ان کی کہانیوں نے جاپانی لوک داستانوں میں ایک مضبوط جگہ بنا لی۔ انہی جادوئی طاقتوں کا حامل دیواروں پر چلنے والا اور ہوا میں غائب ہونے والا تصور کیا جانے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی حقیقت اور افسانوں میں فرق مٹنا شروع ہوا۔ ایڈو دور کے دوران
بہت سے ننجا حکومتی ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کے کاموں میں مشغول رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اثر و رسوخ محدود ہوتا گیا۔ ننجا کی میراث کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ محض قاتل نہیں تھے، بلکہ وہ معلومات اکٹھی کرنے اور حالات کا تجزیہ کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کا فلسفہ نمپو کہلاتا تھا، جس کا مطلب صبر اور برداشت کی مہارت ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار تھا جس میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، حالات کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنا اور صحیح وقت کا انتظار کرنا سکھایا جاتا تھا۔ آج کے دور میں ننجا جاپانی ثقافت کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں، اور اگرچہ ان کا عسکری کردار تاریخ کے صفحات میں دفن ہو چکا ہے، لیکن ان کی نظم و ضبط، خفیہ تکنیکیں اور حکمت عملی آج بھی دنیا بھر میں مطالعہ کی جاتی ہے۔ یہ کردار انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں اور ناممکن کو ممکن بنانے کی انسانی کوششوں کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ دوستو، قدیم جاپان کے ایک اصلی ننجا واریر کی طرح ایک دن کی تربیت کا تجزیہ کرنا انسانی جسم اور قوت ارادی کے لیے ایک انتہائی کٹھن امتحان ثابت ہو سکتا ہے۔ ننجا، جنہیں جاپان کے خفیہ جنگجوؤں کے طور پر جانا جاتا ہے، صدیوں سے لوگوں کے تخیل کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے ہیں۔ مگر افسانوی داستانوں سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں ایک انتہائی پراسرار اور سخت جان بقا کے ماہرین تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف لڑائی نہیں بلکہ جاسوسی اور جوابی جاسوسی کے ذریعے بقا کی جنگ لڑنا تھا، جس کے لیے انہیں بچپن سے ہی کڑی تربیت سے گزرنا پڑتا تھا۔ مقبول ثقافت میں ننجا کو سیاہ لباس میں ملبوس مافوق الفطرت قاتل کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا کردار اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور مشکل تھا، کیونکہ وہ اکثر عام لوگوں کا بیس بدل کر خفیہ کارروائیاں کرنے والے جاسوس اور تخریب کار ہوتے تھے۔ ان کی تربیت میں صرف مارشل آرٹس ہی شامل نہیں تھے بلکہ سیاست، زبانوں کا علم اور بقا کی حکمت عملیوں پر گہری مہارت حاصل کرنا بھی لازم تھا۔ ننجا اپنی مطابقت پذیری اور حاضر دماغی کے لیے جانے جاتے تھے، جس کی بدولت وہ کسی بھی مشکل صورتحال سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے تھے۔ ان کا انحصار صرف تلواروں یا ستارہ نما ہتھیاروں پر نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ رسیوں، کانٹے دار ہکوں اور یہاں تک کہ دھماکہ خیز اشیاء جیسے گھریلو اور خود ساختہ آلات کے ماہر بھی تھے۔ ان کی ذہانت کی ایک نمایاں مثال 1467 میں یاما قلعہ کا محاصرہ ہے، جہاں ننجا کے ایک گروہ نے تاجروں کا روپ دھار کر دشمن کے کیمپ میں در اندازی کی، اہم معلومات حاصل کی اور کامیابی سے واپس نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ تاریخی حقائق ثابت کرتے ہیں کہ ننجا محض قاتل نہیں بلکہ ماہر حکمت عملی اور بہترین جاسوس تھے، جن کی مہارت اور ذہانت نے قدیم جاپانی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ لہذا اگر آپ ان کی زندگی کی سختیوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی کا ایک دن بھی صبر، مشاہدے اور انتھک محنت کا متقاضی ہوتا تھا۔ دوستو، کیا آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں کوئی خاص افسانہ یا حقیقت ہے؟ اور آپ کو اس پراسرار تاریخ کے بارے میں یہ گہرا تجزیہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید تاریخی حقائق اور تحقیق کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔